السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 78 تا 82 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، فہم اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ دروس میں جہاں سے سورۃ المؤمنون کا آغاز ہوا، پہلے رکوع سے لے کے اور پچھلے درس تک اللہ رب العزت نے مومنین، متقین، حزب اللہ کی جو 7 صفات ارشاد فرمائی تھیں کہ سچی جماعت میں یہ 7 اوصاف ہوتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہوتی ہے. اللہ اس کے سرپرست ہیں، اللہ رب العزت اس سچی جماعت کے مددگار ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹی جماعتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مختصر اللہ رب العزت نے دیگر جماعتوں کا تعارف کروایا تھا جو حزب الشیاطین ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں وقت کے مترف، متکبر، ظالم سردار، حکمران وہ مقابلہ کرتے ہیں. اور پھر دیگر انبیاء کا آگے تعارف کروایا تو وہ ناکام ہو گئے. ان کی جو ناکامی ہے وہ یقینی ہے. کیوں؟ ظلم کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسانی فطرت کے خلاف ہوتا ہے، اور عدل کا جو نظام ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہوتا ہے. اس میں حق اور سچ ہوتی ہے، اور ظلم میں باطل اور جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے جھوٹے کبھی ناکام ہوں گے اور حق اور سچ وہ غالب ہوگا، وہی اسی کی رٹ قائم ہوگی. جھوٹی جماعتیں جب بھی کبھی غالب ہوتی ہیں وہ عارضی طور پہ ہوتی ہیں، اس کو مستقل نہیں سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے کر اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیا، اور دور حاضر میں یہ سچی تاریخ ہمارے لیے رہنما ہے. ہم سچی جماعتوں کا ساتھ دیں، سچی جماعتوں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور سچ اور حق وہ اللہ کی طرف سے ہے. فلسفہ توحید کی رٹ کو اپنے نظریات میں قائم کرنا، اپنے خیالات میں قائم کرنا، اور اس پر ایک عملی نظام تشکیل دینا جو عدل کا نظام ہے، جو اللہ کا نظام ہے، وہ عملاً عدل کا سسٹم سیاسی، معاشی اور سماجی تشکیل دینا، یہی حق اور سچ ہے. اب اللہ رب العزت ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا غور تو کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، کون سی اہم چیزیں تمہارے اندر پیدا کیں
جن کے کچھ مقاصد ہیں، اہداف ہیں، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، پیدا کیے تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ میرے عزیزو، کسی بھی معلومات کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ دو ہی چیزیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چیزیں محسوس کرتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آنکھوں سے کرتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ کان ہے، جن سے ہم سنتے ہیں۔ کانوں کے ذریعے سے مختلف چیزیں سن کر ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ اب کان اور آنکھیں یہ تو معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اب کان اور آنکھیں جب دونوں ذرائع معلومات لیتی ہیں، وہ سچی لیں یا غلط لیں، تو اس پر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ الافئدہ، دل نے۔ دل فیصلہ کرے گا۔ اگر سچی معلومات مل گئیں، حقیقی معلومات مل گئیں، درست معلومات مل گئیں، تو دل ظاہر ہے درست فیصلہ کرے گا، نتائج درست آئیں گے۔ اور اگر ہم نے معلومات جو اکٹھی کی ہیں، جس پر ہماری عقل قائم ہو جاتی ہے، جس پر آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا کان سن رہے ہیں، اور وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، وہ ہماری عقل پر غالب آ گیا، اب دل جو فیصلہ کرے گا وہ غلطی فیصلہ کر لے گا۔ اس لیے دل مرکز ہے، اس کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے، تزکیہ نفس یہ ضروری ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب سچی تعلیم حاصل کی جائے گی، سچی صحبت حاصل کی جائے گی، سچے لوگوں سے رہنمائی حاصل کی جائے گی، سچی رہنمائی کو ہم دیکھیں، کانوں سے سنیں اور اس پر خوش ہوں، دل میں رغبت پیدا ہو، تو دل میں ایک عزم پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگا۔ اصل ہمت اور عزم وہ دل نے پیدا کرنا ہے۔ جب دل سے یہ عزم اور ہمت آئے گی اور ہم پراپوگنڈے کو، جھوٹ کو، غلط جو ہم سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم تجزیہ کریں گے درست حقائق کے ساتھ، سچی تعلیم کے ساتھ، تو ہمارا دل درست فیصلے کرے گا، اس میں اعلیٰ ہمت پیدا ہوگی، اس میں اللہ رب العزت کا نور آئے گا، ہدایت اور روشنی آئے گی، رہنمائی حاصل کرنے کے قابل ہوگا، اور فیصلے درست ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ تین جو مراکز ہیں، سننے کے، دیکھنے کے اور پھر فیصلہ کرنے کے، ان کی اصلاح ضروری ہے، ان کی تربیت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تم میں اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلی تینوں چیزیں جو اللہ نے پیدا کی وہ اس لیے پیدا کی ہیں کہ سچی تعلیم ہم حاصل کریں، سچی تربیت حاصل کریں، آنکھوں سے، کانوں سے اور دل سے درست فیصلے کریں۔ جب ہم تینوں کے دائروں کو ہی نہیں سمجھتے، تینوں کا استعمال غلط کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، ہم نے ان دونوں ذرائع سے درست معلومات، حقیقی معلومات، حقیقی علم لینا ہے، اور اگر غلط پراپوگنڈا آ جاتا ہے، اور چیزیں آ جاتی ہیں، ان کا تجزیہ کرنا ہے۔ ہم نے نکھار پیدا کرنا ہے، اور نکھار پیدا کر کے دل کو دینا ہے، دل آگے فیصلے کرے گا۔ اگر ہم ان تینوں کے دائروں کو نہیں سمجھتے، تینوں کی اصلاح نہیں کرتے، تینوں کے ذریعے سے درست ہم ماحول نہیں بناتے، فیصلے نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ لہذا ان تینوں کا استعمال ضروری ہے۔ اللہ رب العزت
مزید جھنجھوڑتے ہمیں اور فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا ہے فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے زمین میں ہمیں پھیلا دیا ہے، پوری دنیا میں روئے زمین پر اللہ نے انسانوں کو آباد کر دیا ہے، اور پھر بالآخر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے۔ جو اللہ پھیلا سکتا ہے وہ ہمیں واپس بلا بھی سکتا ہے، وہ اپنے واپس دربار میں بلائے گا، اور پھر اللہ رب العزت وہاں جزا اور سزا کے عمل سے گزاریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ذرا توجہ کیجئے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جو زندہ کرتے ہیں، وَيُمِيتُ اور مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہے رات اور دن کی تبدیلی۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں حاصل کرتے؟ اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، اللہ نقلی اور عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ غور کرو، سوچو، عقل حاصل کرو۔ یہ کتنا ممتاز اور خوبصورت اللہ کا انداز ہے، ہمیں تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ زندہ بھی اللہ کرتا ہے، مارتا بھی اللہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں اس زندگی کے پروسیس کو اللہ نے ڈسکس فرمایا۔ پھر رات اور دن کی تبدیلی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اس پہ غور تو کرو۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، قالوا کہا، مثلا اسی طرح، ما قال الاولون پہلے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ پہلے لوگوں نے تاریخ، سچی تاریخ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے آ کے دعوت دی اور انسانوں کو سمجھایا کہ اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے، واپس لٹائے جائیں گے، تو کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا ہم مر جائیں گے اور پھر ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم دوبارہ زندہ ہو کے اٹھیں گے؟ یعنی ان کی عقل میں یہ بات ہی نہیں آ رہی، نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اور جب نبیوں نے الرٹ کیا کہ بھائی آپ دوبارہ اٹھیں گے، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ فیصلہ فرمائیں گے، تو آگے سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، تاریخی تسلسل سے یہ جملے ہمارے سامنے آ گئے۔ ہر قوم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، عقیدہ آخرت کا انکار کیا ہے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ محترم عزیزو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور ہم نے جو دعائے عشرہ مغفرت کی پڑھی، سیکھی، وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے ساتھ اور جامع دعائیں ارشاد کی تھیں، اللہ رب العزت کے قرآن پاک سے ہم نے لی تھیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور تیسری دعا حضرت آدم اور حوا کی، وہ بھی قرآن پاک سے ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دعاؤں کو زیادہ کیجیے، دل کی توجہ سے کیجیے۔ اگر عربی میں الفاظ نہ یاد ہوں، اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، لیکن دل سے کریں اور عاجزی سے کریں، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.